بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة رواہ ابن ماجہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 12 سال مسجد میں اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور اس کے لیے اس کی ہر اذان کے بدلے ہر روز 60 نیکیاں اور ہر اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اذان اسلام کا شعار ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے میں اذان سن لیتے تو وہاں حملہ نہیں کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے اذان کا حکم دیا ہے، جیسا کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے علاقے میں واپس کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ کہ جب اذان کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی شخص اذان کہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يسمع مد صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القیامہ کہ مؤذن کی آواز پہنچنے کی حد تک جو بھی جنات، انسان اور دوسری اشیاء یعنی پیڑ پودے اور پتھر وغیرہ اسے یعنی اذان کو سنتی ہیں، وہ قیامت کے دن اس اذان دینے والے کے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ بندہ مومن تھا، یہ بندہ مؤذن تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستحموا علیہ لستحموا کہ اگر لوگوں کو اس اجر و ثواب کا علم ہو جائے جو اذان اور پہلی صف میں ہے، پھر انہیں اگر اسے حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی ہی کرنی پڑ جائے تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں گے اور اذان دینے کی کوشش کریں گے۔ تو اذان اور پہلی صف میں اگر آدمی کو پتہ چل جائے کتنا ثواب ہے تو وہ ضرور اس کے لیے کوشش کریں گے اور ایک دوسرے سے قرآن اندازی کر کے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اذان ہر انسان دے سکتا ہے، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ اچھی اور بلند آواز والا آدمی اذان دے، جیسا کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعجبہ صوتہ فعلمہ الاذان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ان کی آواز بہت پسند آئی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان کی تعلیم خود دی۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کو اذان سکھاؤ کیونکہ وہ تم سے بلند آواز والے ہیں۔ اب دیکھیے اذان کے بارے میں 2 لوگوں نے خواب دیکھا، ایک عبداللہ بن زید اور ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بلال کو اذان سکھاؤ کیونکہ ان کی آواز تم لوگوں سے بلند ہے۔
تو اذان اس شخص کو دینا چاہیے جس کی آواز بلند ہو، اونچی ہو اور اچھی آواز ہو۔ اسی طرح اذان کے بعد اور اقامت کے درمیان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت، کہ اذان و اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی ہے، اس لیے اذان اور اقامت کے درمیان، اذان اور تکبیر کے بیچ میں دعا زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، دعا رد نہیں کی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے۔ جو شخص اذان دے، اقامت کا اور تکبیر کہنے کا سب سے زیادہ حقدار وہی ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت میں ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہا کہ مؤذن کی اذان کا جواب دینے کے بعد پھر جب تو فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اذان اور اذان کے بعد، اذان اور پھر اذان کا جواب دے جو شخص، اور پھر اللہ رب العالمین سے جو بھی دعا کرے گا، یعنی اذان و اقامت کے درمیان جو بھی دعا کرے گا اللہ رب العالمین وہ دعا قبول کرے گا، جو بھی انسان مانگے گا اس کو دیا جائے گا۔ اسی طرح اذان کے بعد بہت ساری دعائیں ہیں۔ سب سے اذان کے بعد آدمی جب اذان سنے اور اس کے بعد سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، جو ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں وہ درود شریف پڑھے پورا، اور اس کے بعد دعا پڑھے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اور اس کے بعد ایک اور دعا کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص یہ دعا پڑھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اذان کے بعد سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف کے بعد دعا پڑھنا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ اس کے بعد جو دعا سنتوں سے ثابت ہیں وہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد جتنی دعا چاہے آدمی کر سکتا ہے، دعا رد نہیں کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں جیے اسلام پر جیے اور ایمان پر جیے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔